ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری وسیم انجم سندھو صاحب، جو کہ ایم پی اے پنجاب ہیں۔ تو آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موقع پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو چودھری صاحب، ہم آپ کو اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ اچھا چودھری صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کی اسٹرگل کے بارے میں جان سکیں کہ خدا نے آج جو مقام آپ کو دیا ہے تو کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں۔ خدائے قدوس کے نام سے شروع کرتا ہوں، جن سب ناموں سے اعلیٰ اور مبارک ہے۔ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آج میں کیتھولک ٹی وی پر پہنچا اور آپ سے بات کرنے کو اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ جو میری اسٹرگل اور میری اس منزل تک آنے کے لیے 30 سال کا میرا سفر ہے۔ 2001 میں پہلی بار اپنی یونین کونسل سے، اپنی کمیونٹی سے ووٹ لے کر کونسلر ہوا۔ خداوند کا شکر ہے، خدا کے خدام اور میرے ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے بہت اچھی کامیابی ملی۔ اس کے بعد پھر میں 2005 میں پھر دوبارہ کونسلر منتخب ہوا عوام کے ووٹوں سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظم جو تھا میرا، میں ناظم سے بھی زیادہ میرے ووٹ تھے۔ تو اس کے بعد 2008 میں پھر میں پورے پنجاب کا چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب بنا۔ پھر 5 سال میرا پنجاب کا سفر رہا۔ اس کے بعد 13 میں چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب بن گیا پورے پاکستان کا۔ اور اس طرح سے پھر اسٹرگل چلتی رہی۔ میں اس وقت بھی 13 میں بھی ایم پی ایس کا کینڈیڈیٹ تھا، پھر 18 میں بھی ہوا، لیکن جیسے خدا کو منظور ہوتا ہے پھر خداوند کو منظور ہوا۔ 24 میں پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا، اور اس کے اندر بڑی ساری ایفرٹس آئی ہیں، بڑے سارے حالات، نشیب و فراز، اپ ڈاؤنس آتے رہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج میں پنجاب اسمبلی میں اپنی قوم کی آواز ہوں۔ قوم کی بات کرنے کے لیے میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں تاکہ اپنی قوم کے ہر ایشوز کو، ہر بات کو وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں ایڈریس کر سکوں۔ چودھری وسیم صاحب، آپ کی بات سن کے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ان رہنماؤں میں ہیں، ان لیڈرز میں ہیں جو ایک نچلی سطح سے اسٹرگل کر کے اوپر آتے ہیں۔ یعنی آپ نے راتوں رات ایم پی اے شپ جو ہے وہ نہیں لی، بلکہ آپ نچلی سطح سے کونسلر سے ناظم کے ساتھ جو بتا رہے ہیں کہ ناظم سے بھی زیادہ ووٹ لیے، تو عوام میں آپ کی مقبولیت تھی تو آپ نے یہ ووٹ لیے، آپ کونسلر بنے، اور پھر باقی ڈیزگنیشن بھی جو ہیں وہ آپ کو ملے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج جب آپ بتا رہے ہیں کہ اسمبلی میں اپنی مسیحی قوم کی آواز ہوں، تو مسیحی قوم کے لیے آپ کے دل کے اندر کون کون سے منصوبے ہیں، کون سی خواہشیں ہیں، اپنی قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا جی، یہ تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 78 ایئر سے ہمارے ساتھ ایک قسم کا برائے نام بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ جو ریسنٹ کچھ دن قبل یہ ایک فورس کنورجن والا معاملہ سرگودا میں ہوا، 14 سال کا لڑکا شمریز، جس کو جبری مذہب تبدیل کرا لیا، اس کی ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی۔ لیکن اگرچہ وہ معاملہ اس قدر خراب ہے کہ عارضی طور پر تو ہمیں یس کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں اسمبلی کے فلور پر ایک پراپر باضابطہ اس پہ لیجسلیشن ہو۔ کوئی نابالغ بندہ، کوئی مذہب تبدیل نہیں، اسے 14 سال وہ کرسچن رہا ہے۔ جب وہ 14 سال کرسچن رہ کر اسے اپنے مذہب کا نہیں پتہ لگ سکا
تو وہ کیسے ایک پل میں اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے مسلم ہونا ہے اور وہ مذہب اس سے زیادہ اچھا ہے. تو ہم چاہتے ہیں اسمبلی پہ وہاں اس پراپر باضابطہ آئین بنے, قانون سازی ہو کہ جو نابالغ ہے, جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, جس کو پوری اپنی شناخت نہیں ہے, وہ کیسے یہ کر سکتا ہے. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس پہ لیجسلیشن ہو. دوسرا جو ہمیں بڑی تکلیف دینے والی بات یہ ہے, ہم ایک ماہ میں لیکوڈ پرمٹ ملتا ہے, ہم اس پرمٹ پہ بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب کلام خدا بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا, کیونکہ کلام خدا میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ کوئی شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم خدا را اپنی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں شراب کے پرمٹ کی لعنت سے ہمیں بچایا جائے. اگرچہ گورنمنٹ کو اس کے جو بھی ABC فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہم سے لوگو ہٹا لیں, ہم سے یہ چیز ہٹا کر کریں اس کو. لیکن کم سے کم مسیحیوں کو یہ نہ لاٹ کیا جائے کہ وہ جس طرح سے مرضی ہے اس کو پرمٹ یہ. اور حالانکہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں ضروری آپ کے ناظرین کو کہ ہمارے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے مہنگے پیسے خرچ کر کے یہ کر کے آپ لے سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. وہ ان کے نام پہ صرف لیبل ہے, یہ انہوں نے پرمٹ میں لینی ہے اور پینی انہوں نہیں ہے, میرے دوسرے بھائیوں نے. تو میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جی یہ ہمیں قطعاً طور پر ہمارا مذہب لاؤ نہیں کرتا, تو ہم بھی اس پہ گورنمنٹ بھی ہمیں اس پہ ہر طرح سے ہمیں فورس نہ کرے, ہمیں یہ نہ جاری کرے پرمٹ, تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور جو ہمارے کلام کا قول ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہو سکے. MPA صاحب, اکثر آپ کے جو سپیچز ہوتی ہیں وہ ہم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. آپ واقعی بڑی دلیری کے ساتھ یہ جو اپنا کیس ہے وہ پیش کرتے ہیں. آج کیتھولک TV کے ذریعے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ پرابلم کہاں پہ ہے, کیسے ان چیزوں کا تدارک ہوگا؟ یہ ایکچول جو تمام جو اسمبلیز ہوتی ہیں یہ ایک لیجسلیٹر دائرہ ہے, قانون سازی وہاں سے ہی ہونی ہے. لیکن ہم سب جب اپنے پارلیمنٹیرین بھائی کو ہم یونائٹ کریں گے تو ہم یقیناً ایک دن یہ کام کر لیں گے کہ ہمارا مذہب کسی طور پہ بھی ہمیں یہ الاؤ نہیں کرتا, ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو آپ بھی خدا را ہم پر مہربانی کریں, ہمیں اس چیز میں نہ دھکیلیں کہ جس سے ہم سچ مچ خدا کے گناہ گار بن جائیں. تو یہ ضرور وقت دور نہیں ہے, ہم تمام پارلیمنٹیرین دوست سارے مل کر اس کو کریں گے خدا کے فضل سے, اور یہ ہوگا. ہاں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جب ہم یونٹی ہوگی تو پھر سب کچھ ممکن ہے, ہو جائے گا. جی بالکل. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو اسمبلی کے اندر ہیں, خدا آپ کو اور زیادہ دلیری دے اور اپنا ہاتھ آپ پر رکھے, تاکہ آپ وہاں پہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بہت دلیری کی بات ہوتی ہے. اتنی پبلک میں چند لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بات کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. تو ابھی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے مجھے بتایا کہ میں تعلیم کو بہت فوکس کرتا ہوں. تو تعلیم کے سلسلہ میں آپ جو اپنے اندر درد رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی, ایجوکیشن پہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں, کیونکہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ میرا مشن, میرا ویژن ہے. اگر کسی بڑی ساری سٹیج پر بھی جاؤں اور وقت کی بڑی قلت ہو اور مجھے کہا جائے کہ MP صاحب آپ کے پاس 2 منٹ میں, آپ 2 منٹ میں کیا بات کریں گے, تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں 2.25 منٹ صرف ایجوکیشن پر بات کروں, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کروں, بتاؤں کہ کیوں ایجوکیشن ہمارے لیے ضروری ہے. آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم وہ ہیں جنہوں نے سب کو, پورے ملک کو قلم دی ہے. ایجوکیشنل ادارے ہمارے تھے, یہ تمام ہاسپٹلز, ہیلتھ کے ادارے ہمارے تھے. آج بھی دیکھیں یہ بڑے سارے FC کالج,
یہ کنیڈ کالج، یہ کیتھیڈرل، سینٹ اینتھنی اور سیکرڈ ہارٹ، یہ سارے ہمارے ادارے ہیں، اور یہ سارے پارلیمنٹیرین اکثریت ہمارے اداروں سے پڑھ لکھ کر ملک و قوم کو سرو کر رہے ہیں، تو میری قوم کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میں خدا را ہاتھ جوڑ کر دست بستہ گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کے ماں باپ سے، بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ تعلیم کے بغیر میری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک تعلیم ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے میری قوم اپ لفٹ ہو سکتی ہے۔ کبھی تھا کہ جب میرے بچے کے میرے نام کے آگے مسیح آ جاتا تھا تو فائل کو دبا دیا جاتا تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ آج بڑی شفافیت اور بڑا میرٹ ہے۔ آج بڑے دیکھیں ہمارے ابھی فیصل آباد میں جو ڈی سی لگے ہوئے ہیں وہ مسیحی ہیں، ادھر آپ کے لاہور میں ڈی ایس پی ابھی ایس پی ہو رہے ہیں ذکریہ یوسف صاحب، اے سی ڈی سی تمام سارے بڑے سارے شعبہ جات میں ہمارے مسیحی لوگ ہیں، اور میں یہ بات کرتا رہوں گا جب تک میرا کھویا ہوا مقام میری قوم کو واپس نہیں ملتا۔ بالکل ایم پی اے صاحب آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ آج کل تو گورنمنٹ نے پورٹل بنائے ہیں اور جو آن لائن اپلائی کرتا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ایگزام ہوتے ہیں جس میں ایبلٹی ہوتی ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی بالکل۔ تو دل تو کرتا ہے کہ آپ سے لمبی باتیں کریں، بہت کچھ پوچھیں، لیکن آج ایک خاص موقع پر آپ ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی جشن آزادی کے موقع پر آپ ہمارے پاس آئے ہیں، 14 اگست کے موقع پر آئے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا کرسچنز کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں اس کی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور دوسرا اپنا خصوصی میسج جو ہے وہ دیں۔ جی فرسٹ آف آل تو میں پورے پاکستان کو جشن آزادی کی ڈھیروں مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں جتنا مسیحوں نے کردار ادا کیا ہے کسی منارٹی نے نہیں کیا۔ 11 اگست 1947 کو لیجسلیٹر ادارہ اسمبلی میں اس کو تارا سنگھ ایک اس وقت کے ممبر تھے، اس نے کہا تھا جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا شمشان گھاٹ۔ اور ایک آپ کے میں نے یہاں پہ پوسٹ پہ تصویر دیکھ رہا ہوں دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنائیں گے اور سینے پہ گولی کھائیں گے۔ یہ مسیحوں کی بہت بڑی جرت اور مسیحوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور پھر اس کا جب دونوں فریقین مسلم لیگ اور کانگریس کے 88 ووٹ برابر تھے تو ٹائی ووٹ تھا دیوان بہادر ایس پی سنگھا کا۔ اس نے صرف وہ نعرہ نہیں لگایا بلکہ اس نے اپنا حصہ ڈالا، اپنا ووٹ ڈالا، اور پنجاب پاکستان کا حصہ بنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، میں نے پہلے قلم کی بات کر دی کہ پورے ملک کو قلم دینے والے ہم تھے۔ پاکستان میں اگر لیڈ کلاس تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے تو وہ مسیحی تھے، میں برملا کہتا ہوں بالکل، اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ آپ آج آرمی کی بات کر دیں، ہمارا عسکری ادارہ ہے، ہمارا دفاعی ادارہ ہے، وہاں پہ ہمارے جولین پیٹرک کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے سیسل چودھری کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد کامران بھٹی کا نام آتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی صفوں پہ کھڑے ہو کر پاکستان کا تحفظ کیا۔ پھر آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں، ہیلتھ میں ہمارے بڑی ساری سسٹرز جو ہماری بہنیں نرسز تھی، ہمارے ڈاکٹر تھے، ہمارے ادارے ہمارے تھے، تو ظاہری بات ہے یہ وہاں پہ کام کرنے والے بھی ہمارے لوگ تھے۔ پھر ہم نے پڑھ لکھ کر تمام ایجوکیشن پہ دیکھے، تمام ابھی میں گنانا چاہتا ہوں، کنیڈ کالج، ابھی اپنا ایف سی کالج، یہ کیتھیڈرل مرے کالج، کیتھیڈرل کنگ ایڈورڈ کالج، یہ سینٹ مین، یہ تمام ہمارے ادارے ہمارے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ تو مجھے اس وقت جشن آزادی کے موقع پر اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ جوڑ کر بھی کہتا ہوں کہ ہم نے ستھرے پنجاب سے خدمت نہیں کرنی۔ ستھرے پنجاب کا دور ختم ہونے جا رہا ہے، اب قربانی دیں، اپنی ایک نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک نسل کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ میری بہنیں ہمیشہ زیادہ قربانی دیتی آئی ہیں،
میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں وہ زیادہ قربانی دیں. 2 وقت 3 وقت کھانا کھاتی ہیں, 2 وقت کھانا کھائیں. 2 وقت کھاتی ہیں, 1 وقت کھانا کھائیں. بھائی میرے 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8 کرتے ہیں, 8 کرتے ہیں, 12 گھنٹے کام کریں, لیکن اپنے بچوں کے بستوں میں کتابیں نہ ختم کریں. تک میری قوم جا کر ترقی کرے گی, میری قوم آگے بڑھے گی. اور ہم سب اکٹھے ہو کر, جس طرح سے ہمارے کیتھولک نے ہمیشہ بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اپنی قوم کو اپ لفٹ کرنے میں, مجھے کبھی اس بات پہ ملال نہیں ہے کہ کیتھولک مشن نے ہمیشہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے قوم کو اپ لفٹ کرنے میں. اسی طرح سے باقی بھی لوگ اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں. تو اس طرح سے میری قوم اوپر جا سکتی ہے, لیکن وہ میں سچ مچ میں کبھی ان کو اپنا ہیرو نہیں کہتا. ہیرو میرے وہ ہیں جو پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹوں پہ بیٹھ کر اپنی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, اپنی قوم کو سرو کر رہے ہیں. تو آج جشن آزادی کے موقع پر یہ بھی میں ضروری کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میری قوم کو الیکشن ملنا چاہیے. الیکشن سے میری قوم اپنے نمائندے خود الیکٹ کر سکتی ہے. جب وہ اپنے نمائندے خود الیکٹ نہیں کرے گی, ان کو وہ پتا ہوگا کہ میری قوم کے کیا مسائل ہیں. جب سلیکشن میں میری قوم کا نہیں ہوتا, اگرچہ میں بھی اس سسٹم کا حصہ ہوں, لیکن میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتا ہوں. مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ میں سلیکشن میں, جب بھی کوئی سلیکشن میں آتا ہے تو ہمیشہ اپنی پارٹی کی بات ہے, اپنی قوم کی بات نہیں کی جاتی, جس طرح سے کرنی چاہیے. لیکن ہم سب مل جل کر, تمام پارلیمنٹیرین دوست کلیگس کو ساتھ لے کر ہم اپنی قوم کو ایک الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے. یہ جتنے میں نے آپ کو یہ ایشوز بتائے ہیں, مسئلے فورس کنورجن والا, ایجوکیشن والا, اور ان سب پہ ہم آہستہ آہستہ خدا کے فضل و کرم سے قابو پائیں گے اور اپنی قوم کو ایک بہترین قوم بنا کر ایک ملک میں کلیدی ادا کرنے والی قوم جیسے کہ کرتے رہے ہیں, اب دوبارہ سے وہ سفر شروع کریں گے. ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. آمین. اور کیتھولک ٹی وی کی طرف سے آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.